یہ قانون تو ہٹلر کے قانون سے ہی بدتر ہے, اس قانون سے ہی بدتر ہے. کہاں لا کر چھوڑ دیا بھارت کو آپ؟ ہم مسلمانوں کا گناہ کیا ہے کہ مسلمان ہیں؟ مجھے پاکستان سے مت لیجیے, افغانستان سے مت لیجیے, مگر اسلام کے تعلق سے, مسلمانوں کے تعلق سے اس ایوان کو سوچنا پڑے گا. آپ جو میسج دے رہے ہیں, آپ تو ان کو دبا رہے ہیں. آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں اور آپ کس قوم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خون کی ننھی منی ندیوں سے ڈرا کر آپ اپنے ایجنڈے پر چل سکیں گے؟ سن لیجئے, ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے. میرے کہ وقف ترمیمی بل کو واپس لیا جائے تو حکومت کو اس بل کو واپس لینا چاہیے. یہ مت سمجھیے کہ صرف چند ہزار مسلمان جمع ہوں گے اور بات مکمل ہو جائے گی. آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم جلیان والا باغ بنا دیں گے. اس وقت کیا ہوا تھا میں یاد دلانا چاہتا ہوں. جب گولیاں چلائی گئیں تو وہاں پر ہندو بھائیوں کی, سکھوں کی, مسلمانوں کی لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی پڑی ہوئی تھی. آج بھی ہم اسی راستے پر ہیں, اور آپ اگر انگریز کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو سن لیجئے, اتیاچار کرنے والے کبھی اس دنیا میں عافیت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. وقف کا معاملہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, اس لیے ہم کسی بھی قیمت پر اس میں حکومت کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے. میرے بھائیوں, اس ملک کا جو رخ اور رویہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ملک میں برسر اقتدار طبقہ جس راستے پر جا رہا ہے, اس سے ملک کے باشندوں کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے, محبت ملکوں اور خاندانوں کو جوڑنے والی چیز ہے اور نفرت ملکوں اور خاندانوں کو توڑنے والی چیز ہے. نفرت کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں اور ملک کو چلانا چاہتے ہیں, وہ جان لیں کہ اس میں ملک کی سالمیت اور بقا نہیں ہے. اگر ملک باقی رہے گا تو محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے ساتھ باقی رہے گا. یہی پیغام آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ہے کہ ہم سب اس ملک میں متحد ہو کر محبتوں کے ساتھ جیتے رہیں. ہمیں اس بات کی, ہمارے لیے یہ بات نہایت افسوسناک ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے وہ رویہ اپنایا جو دوہرا رویہ کہا جا سکتا ہے, اور جے پی سی کے چیئرمین نے جس طرح کا بیان چند دن پہلے دیا ہے, اس نے یہ واضح کر دیا کہ وہ امینڈمنٹ بل میں ترمیمات کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں, بلکہ وہ کسی مخصوص ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہماری طرف سے یہ بات جب کہی گئی کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اور احتجاج ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہین باغ کی طرز پر کوئی احتجاج کیا جائے, تو کہنے والے ایک شخص نے کہا کہ جلیان والا باغ کو نہیں بھولنا چاہیے. ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ جنرل ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے, آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی, ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے. آپ اس روزے کی حالت میں اس بات کا عزم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اپنے حقوق کی جد و جہد آخری سانس تک لڑتے رہیں گے, اپنے حقوق کی لڑائی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے. اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے حقوق کی آواز جتنی دیر سے اٹھائی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس لیے اگر آج ہم آئے ہیں تو اپنے اندر ایک قربانی کا جذبہ بھی پیدا کریں اور یہ پیغام پورے ملک تک پہنچائیں کہ ہمیں اس ملک کو بھی بچانا ہے, اس ملک میں محبت کے پیغام کو بھی عام کرنا ہے, اور سب کو ساتھ لے کر ہمیں اس سمت میں جانا ہے جس میں ملک کا بھی بھلا ہو اور ہماری ملت کا بھی بھلا ہو. آپ کی عمرین محفوظ رحمانی کی یہ ویڈیو کافی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے, جس ویڈیو کے اندر وقف بورڈ امینڈمنٹ بل کو لے کر بیان دے رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پچھلے دنوں دلی کے جنتر منتر پر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے طرف سے ایک دھرنا رکھا گیا تھا, جس دھرنے کے اندر تمام ملک کے علماء موجود تھے, تو وہیں پر وپکشی پارٹیوں کے بڑے سے بڑے نیتا شامل ہوئے, جس کے اندر مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے پرزور طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو نشانے پر لیا اور کہا کہ وقف بورڈ کو لے کر کسی بھی طرح کی چھیڑخانی کو برداشت نہیں کی جائے گی. وہیں پر موجودہ حکومت کو للکارتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بل ہر طریقے سے واپس ہونی چاہیے اور وقف بورڈ کے آڑ میں
کہیں نہ کہیں یہ قانون کے संशोधन کے آڑ میں بی جے پی وقف بورڈ کی زمین کو ہتھیانا چاہتی ہے، وقف بورڈ کی زمین کو اپنے پکش میں کرنا چاہتی ہے۔ وہیں پر مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے کہا کہ ہم وہ قوم کے بچے ہیں جنہوں نے اس دیش کے خاطر ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا۔ ہم اس قوم کے بچے ہیں جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا۔ اس دیش کے اندر ہمارے ساتھ اس طرح کی ناانصافی آخر کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے وقف بورڈ کا مسئلہ ہمارا پرسنل مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے اندر اگر بی جے پی انٹرفیئر کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی جو زمین وقف بورڈ کی ہے وہ اپنے پکش میں کرنے کے لیے اس طرح کے قانون بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہیں پر مولانا عمرین سمیت الگ الگ پارٹیوں کے بڑے سے بڑے نیتا شامل ہوئے۔ AIMIM کے راشٹریہ ادھیکش اسد الدین اویسی بھی شامل ہوئے، جمعیت علماء ہند کے مولانا محمود مدنی بھی شامل ہوئے، تو وہیں پر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے راشٹریہ ادھیکش مولانا سیف اللہ رحمانی صاحب بھی موجود تھے۔ وہیں پر الگ الگ پارٹیوں کے بڑے سے بڑے نیتا بھی شامل ہوئے۔ اس دھرنا کو صرف ایک نمونہ کے طور پر دکھایا گیا اور کہا گیا کہ یہ قانون ہر حال میں واپس ہونی چاہیے، نہیں تو اس دیش کے اندر پیسفل طریقے سے ہم پروٹیسٹ کریں گے اور یہ قانون ہر حال میں واپس لینا ہوگا۔ بی جے پی اس طرح کے قانون لا کر کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ مولانا محفوظ رحمانی نے کیا کچھ کہا ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کو ضرور بتائیے۔ اگر آپ انگریزوں کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو انگریزوں کا انجام ہوا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس ملک کے مسلمانوں کا سب سے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ اگر وہ یہ آواز دے رہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کو واپس لیا جائے تو حکومت کو اس بل کو واپس لینا چاہیے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف چند ہزار مسلمان جمع ہوں گے اور بات مکمل ہو جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ آواز دے گا تو پورے ملک کے مسلمان بلکہ انصاف پسند شہری مسلم پرسنل لاء بورڈ کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے۔ اس لیے آپ سب بھی اس بات کا ہاتھ اٹھا کر عزم کیجئے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ جس تحریک کا بھی اعلان کرے گا آپ سب اس کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے۔ یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے، جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے وہ جان لیں کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں اور آپ کس قوم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خون کی ننھی منی ندیوں سے ڈرا کر آپ اپنے ایجنڈے پر چل سکیں گے؟ سن لیجئے، ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم جلیان والا باغ بنا دیں گے۔ اس وقت کیا ہوا تھا میں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب گولیاں چلائی گئیں تو وہاں پر ہندو بھائیوں کی، سکھوں کی، مسلمانوں کی لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ آج بھی ہم اسی راستے پر ہیں اور آپ اگر انگریز کے راستے